السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے خوشخبری، شہر حیدرآباد کی مشہور و معروف دینی اقامتی ہمہ وقتی درسگاہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ احادیث شریفہ و فقہ کی مشہور و معروف معتبر و مستند صحیحہ ستہ کو ملا کر جملہ 25 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی جامع ترمذی شریف کا درس بھی ہے جو الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ بیات شیخ المشائخ حضرت سید محمد عبد القدیر الحسینی المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ، بانی و فاؤنڈر جامعہ انواریہ و باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی حیدرآباد۔ سب سے پہلے عربی عبارت پڑھی جائے گی، پھر اس کا ترجمہ کیا جائے گا اور مختصر سی تشریح بیان کی جائے گی تاکہ احادیث شریفہ کا منشا اور مقصد ہمارے سمجھ میں آئے اور ہم آسانی کے ساتھ شرعی احکام پر عمل پیرا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احادیث شریفہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ کل کی نشست میں ابواب الامثال کی آخری حدیث کی تھوڑی سی تشریح بیان کرتے ہوئے ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ وہ آخری حدیث یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سابقہ امتوں کی عمروں کے مقابلے میں تمہاری عمر، امت محمدیہ کی عمر اتنی ہی ہے جتنی جیسے عصر کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب کی نماز تک کا جو وقت ہوتا ہے اتنی ہی عمریں اس امت کی ہیں۔ یعنی سابقہ انبیاء کی امتوں کی عمریں انتہائی بڑی طویل ہوا کرتی تھی، بڑی لمبی عمریں ان کو دی گئی تھی، کوئی 500 سال کے ہوتے تھے، کوئی 900 سال کے، کوئی 1000 سال کے، اس طرح کی عمریں ہوا کرتی تھی۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عمر 60 تا 70 کے درمیان ہے۔ اکثر لوگ 60 تا 70 کے درمیان انتقال کرتے ہیں، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو 60 سے پہلے انتقال کر جاتے ہیں اور بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو 70 کراس کر جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری مثال اور یہود و نصارہ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص کو اجرت پر لیا، مزدوری پر لگانا چاہا اور اس سے کہا کہ تم کو فجر کی نماز کے بعد سے ظہر کی نماز کے وقت تک کام کرنا ہے اور اس کی اجرت 100 روپے ہے مثال کے طور پر۔ تو وہ شخص راضی ہو گیا اتنی ٹائمنگ میں کام کرنے کے لیے اور اتنی اجرت پر راضی ہو گیا اور ظہر کی نماز تک، فجر کی نماز کے بعد سے ظہر کی نماز تک کام کیا اور 100 روپے کا مستحق قرار پایا ہے۔ یہ یہود کی مثال ہے جنہوں نے کام کی ذمہ داری قبول کی، ٹائم زیادہ ہے اور اجرت بھی مقررہ شرط کے مطابق ہے۔ اور نصارہ کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے ایک مزدور کو اجرت پر لیا، کام پر لگایا اور اس کے لیے اجرت مقرر کی 100 روپے مثال کے طور پر، اور ٹائمنگ مقرر کی اس کی ظہر تا عصر، ظہر کی نماز کے بعد سے لے کر عصر تک۔ یہ نصارہ کی مثال ہے۔ اجرت کا مطلب جیسے پیسے اس کے جو بھی اس کا محنتانہ معاوضہ، ڈیلی ویجز پہ جیسا لیتے لوگ کام کے لیے، ہاں سیلری، اس کی تنخواہ۔ اب امت محمدیہ کی مثال کیا ہے؟ جیسے ایک شخص کو مزدوری پر لگانا چاہا اور اس سے کہا کہ تم کو فلاں وقت سے فلاں وقت تک کام کرنا ہے اور کام یہ ہے اور اس کی اجرت 100 روپے ہے۔ ٹائم بتا دیا گیا، عصر سے لے کر مغرب تک کا جو ٹائم ہے یہ تمہارا ٹائم ہے ڈیوٹی کا، کام کرنے کا، اور اس کی اجرت ہے 100 روپے۔ تو یہ امت محمدیہ کی مثال ہے کہ عمل کم ہے، کم وقت میں ان کو زیادہ اجرت دی جا رہی ہے۔ ٹائم مقرر کیا عصر تا مغرب اور پھر اجرت مقرر کی گئی 200 روپے دونوں سے پہلے۔ تو یہ امت محمدیہ کی مثال ہے۔ تو یہودی غضبناک ہو گئے، یہود و نصارہ، اور کہنے لگے کہ بھئی ہم عمل زیادہ کر رہے ہیں، ہماری محنت زیادہ ہے، ٹائم زیادہ ہے، لیکن اجرت کم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا میں تمہارے حق میں سے کچھ کم کیا؟ یعنی جو مقررہ شرائط تھے، میں نے جو تم سے شرط رکھی تھی اور تم خود اس کو قبول کیے تھے ٹائمنگ کو، تو اس لحاظ سے تم پر کوئی ظلم نہیں ہے۔ البتہ امت محمدیہ کو میں جو کم وقت میں کم عمل کی بنیاد پر زیادہ اجر و ثواب عطا کر رہا ہوں، یہ میرا
فضل ہے، میں جس کو چاہتا ہوں عطا کرتا ہوں، وہ عدل تھا، یہ فضل ہے، فضل اللہ تعالیٰ اپنا جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ تو اس میں ایک اہم بات کی طرف جو توجہ دلانا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ظہر کی نماز کا وقت سورج کے ڈھلنے کے بعد سے، زوال کے بعد سے، ہر چیز کا اصلی سایہ دو مثل ہونے تک باقی رہتا ہے، جبکہ دیگر ائمہ کے پاس ہر چیز کا اصلی سایہ ایک مثل ہونے کے بعد ظہر کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ تو امام اعظم اس کا سایہ ڈبل پڑنا، ہاں ڈبل ہونے تک۔ اب امام اعظم کے پاس جو یہ مسئلہ ہے دو مثل ہونے تک کا، ان کی ایک دلیل یہ حدیث شریف بھی ہے، کیونکہ اگر دو مثل ہونے تک اگر نہ مانا جائے ظہر کی نماز کا وقت، تو ایسی صورت میں یہاں یہ خرابی لازم آئے گی کہ نصارہ کے لیے جو ٹائم مقرر کیا گیا ہے کام کا اور امت محمدیہ کے لیے دونوں ٹائم برابر ہو جائیں گے۔ حالانکہ یہاں بتانا مقصد یہ ہے کہ یہود و نصارہ کے مقابلے میں امت مسلمہ سے کام کم لیا جا رہا ہے اور ان کو اجرت زیادہ دی جا رہی ہے، محنت کم ہے اور اجرت زیادہ ہے۔ تو یہ اسی وقت درست ہو سکتا ہے جبکہ ظہر کی نماز کے وقت کو ہر چیز کا اصلی سایہ دو مثل ہونے تک مانا جائے۔ اس سے پہلے اگر مانیں گے تو یہاں یہ خرابی لازم آئے گی کہ امت محمدیہ اور نصارہ کی ٹائمنگ، ان کی محنت برابر ہے، اجرت میں فرق ہے۔ حالانکہ یہاں بتانا مقصد یہ ہے کہ اجرت میں بھی فرق ہے اور ٹائمنگ میں بھی فرق ہے، کام ورکنگ ٹائم میں بھی فرق ہے، یہ بتانا مقصود ہے۔ تو امام اعظم کی ایک دلیل یہ حدیث شریف بھی ہے کہ ظہر کی نماز کا وقت ہر چیز کا اصلی سایہ دو مثل ہونے تک باقی رہتا ہے۔ جیسے اب عام طور پر یہاں پر 4:30 پونے 5 کو اذان ہو رہی ہے، اس وقت تک قریب ظہر کی نماز کا وقت باقی رہتا ہے، جبکہ دیگر ائمہ کے بعد 3:30 3 بجے 3:30 موسم کے لحاظ سے ختم ہو جاتا ہے ظہر کی نماز کا وقت۔ 1 گھنٹے کا فرق رہتا ہے، 1 گھنٹے کا فرق رہتا ہے ہمیشہ۔ الحمدللہ یہ ابواب الامثال ایک چیپٹر تھا، ختم ہو چکا۔ ابواب فضائل القرآن سے ہم آج کی نشست کا آغاز کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابواب فضائل القرآن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باب ما جاء فی فضل فاتحۃ الکتاب، حدیث نمبر 2994۔ حدثنا قتیبۃ حدثنا عبد العزیز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابیہ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج علی ابی بن کعب فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابی وهو يصلي فالتفت ابی فلم يجبه وصلى ابی فخفف ثم انصرف الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال السلام علیک یا رسول اللہ، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیکم السلام، ما منعك یا ابی ان تجیبنی اذ دعوتک، فقال یا رسول اللہ انی كنت في الصلاة، قال فلم تجد فيما اوحى الله الي ان استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما يحييكم، قال بلا ولا اعود ان شاء اللہ، قال اتحب ان اعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الانجیل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها، قال نعم یا رسول اللہ، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف تقرأ في الصلاة، قال فقرأ القرآن، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ ما انزلت فی التوراة ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی القرآن مثلها وإنها 7 من المثانی والقرآن العظیم الذی اعطیتہ، ھذا حدیث حسن صحیح وفی الباب عن انس بن مالک۔ فاتحۃ الکتاب کی فضیلت، قرآن کے فضائل کا یہ چیپٹر ہے، بیان ہے، اور مختلف علیحدہ صورتوں کی بھی اس میں فضیلت بیان کی گئی ہے۔ سب سے پہلے سورہ فاتحہ کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب کی طرف تشریف لائے اور انہیں آواز دی، اے ابی۔ وہ نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے آپ کی طرف دیکھا لیکن جواب نہیں دیا، نماز میں ہونے کی وجہ سے وہ آپ کی پکار کا جواب نہیں دیے۔ پھر مختصر نماز پڑھ کر فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا السلام علیک یا رسول اللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیک السلام، اے ابی، جب میں نے تمہیں پکارا تو جواب دینے سے کیا چیز مانے ہوئی، یعنی میں نے جب تم کو طلب کیا اور آواز دی تو تم کو آ جانا چاہیے تھا، فوراً کیوں نہیں آئے، تاخیر کیوں ہوئی آنے میں؟ تو ابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نماز میں تھا، عذر بیان کر دیے کہ میں
نماز پڑھ رہا تھا، اسی وجہ سے آپ کی پکار کا میں جواب نہیں دے سکا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اس کلام میں جس کے اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کی، یہ نہیں پایا اس میں کہ اللہ اور رسول کے بلانے پر حاضر ہو جب رسول تمہیں بلائیں؟ کیوں؟ لما یحییکم، اس لیے کہ رسول تم کو زندگی بخشتے ہیں، حیات بخشتے ہیں۔ تو قرآن میں تو اللہ تعالیٰ صاف فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار کا جواب دو جب وہ تم کو بلائیں، پکاریں، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب طلب کریں تو فوراً حاضر ہو جاؤ، اگرچہ کہ فرض نماز ہی کیوں نہ پڑھ رہے ہوں، نماز توڑ کر حاضر ہونا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے سے نماز اگر توڑ کر حاضر ہوتے تو بھی ان کی نماز ختم نہیں ہوتی تھی، نہیں ٹوٹتی تھی، جہاں سے چھوڑے تھے پھر وہاں سے پڑھ سکتے تھے۔ تو یہ صرف نبی کے بلانے پر ہے کہ فرض نماز بھی اگر پڑھ رہے ہوں تو توڑ دینا ہے۔ البتہ اگر ماں باپ بلائیں تو ایسی صورت میں نفل نماز ہو تو فقہا توڑنے کی اجازت دیتے ہیں، اور فرض نماز ہو تو توڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کیا تم نے قرآن میں یہ آیت نہیں پڑھی، یہ آیت نہیں پائی کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار کا جواب دو جب وہ تم کو بلائیں۔ ذکر دونوں کا ہے، اللہ کا اور رسول اللہ کا، لیکن اذا دعاکم میں صیغہ صرف مفرد لایا گیا ہے کہ رسول اللہ کے پکارنے کو عام لوگوں کے پکارنے کی طرح نہ سمجھو، بلکہ رسول کا بلانا اللہ کا بلانا ہے۔ رسول کی دعوت پر لبیک کہنا گویا کہ اللہ کی دعوت پر لبیک کہنا ہے۔ یعنی اس آیت مبارکہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت فضیلت مقام و مرتبہ معلوم ہوتا ہے۔ جی، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا تو حضرت ابی ابن کعب نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ، کیوں نہیں، ضرور میں پایا قرآن میں اللہ تعالیٰ صاف ارشاد فرماتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر حاضر ہو جاؤ۔ آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ میں تم کو ایک ایسا سورہ سکھاؤں جو نہ تورات میں نازل ہوا ہے اور نہ ہی انجیل میں اور نہ ہی زبور میں اور نہ ہی قرآن مجید میں خود اس کے جیسی کوئی اور صورت ہے؟ انہوں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ، سکھائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں کیسے پڑھتے ہو، یعنی کیا پڑھتے ہو نماز جب شروع کرتے ہو؟ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضرت ابی نے سورہ فاتحہ پڑھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس کے مثل یعنی سورہ فاتحہ جیسی صورت نہ تورات میں نازل کی گئی ہے اور نہ ہی انجیل میں اور نہ ہی زبور میں اور نہ ہی خود قرآن مجید میں سورہ فاتحہ کی جیسی کوئی صورت نازل نہیں کی گئی۔ یہ 7 آیتیں 7 مثانی اور قرآن عظیم سے ہیں جو مجھے عطا کی گئی ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے بھی روایت منقول ہے۔ اس حدیث شریف کی تشریح میں محدثین کرام فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر حاضر ہونے سے نماز باطل نہیں ہوتی، قبلے کی طرف سے رخ نہیں پھر رہا ہے بلکہ وہ نماز کامل ہو رہی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے۔ تو عام آدمیوں کے بلانے پر نماز توڑنا نہیں ہے، لیکن نبی کے بلانے پر اگر فرض نماز بھی اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو توڑنے کی اجازت ہے، وہ نماز باطل نہیں ہوتی بلکہ جہاں سے چھوڑے تھے پھر وہیں سے اس کو مکمل کیا جا سکتا ہے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، جی، اب جو ہے کوئی نبی اور پیغمبر آنے والا نہیں ہے، جی، تو اب اس حدیث پر بھی عمل نہیں ہوگا، جی، ورنہ غلام احمد قادیانی جیسے بدبخت جی، پیدا ہو کے بولیں گے دیکھو یہ قرآن، یہ حدیث ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ نبی جب بلائے تو آ جانا ہے اگرچہ کہ کون سا بھی کام ہو۔ جی، یہ بدبخت جو ہے الٹے سیدھے دلیلاں دے کر جی، کہ حضور کے بعد بھی اور نبی نعوذ باللہ العیاذ باللہ آ سکتے ہیں۔ جی، تو وہ یہ تردید کر دی گئی نا ختم نبوت کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
کوئی نبی قیامت تک آنے والا نہیں ہے، نہ ذلی نہ بروزی، کسی بھی قسم کی کوئی شکل ہو۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما دیے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ پر نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اور جیسا کہ اس سے پہلے تمثیل میں گزر چکا کہ ایک بہترین محل تعمیر کیا گیا ہے، بہترین سجایا گیا ہے، مکمل پوری تعمیر مکمل ہے، صرف ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ایک اینٹ میں ہوں، یعنی جب آپ کو بھیجا گیا، آپ کی بعثت اور آپ کی بعثت مبارکہ ہوئی تو وہ محل مکمل ہو گیا، وہ اینٹ اپنی جگہ لگا دی گئی۔ اب اس کے حسن میں، اس کے خوبصورتی میں چار چاند لگ گئے، اور جب محل مکمل ہو گیا ہے تو اب اس کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کیا، یا تو وہ ایک اینٹ کو نکالنا پڑے گا اس کو، یا پھر ایک اینٹ کا اضافہ کرنا پڑے گا، جبکہ دونوں کی بھی وہاں پر گنجائش نہیں ہے۔ اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیے کہ قیامت تک 30 افراد، 30 دجال نکلیں گے، جن میں سے ہر ایک کا یہ دعویٰ ہوگا کہ وہ اللہ کا نبی ہے، جبکہ وہ سب کے سب جھوٹے ہوں گے۔ تو بہرحال یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پکارنے پر کوئی اگر فرض نماز میں بھی ہو تو اس کو نماز توڑ دینا چاہیے، اور اس سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ اور دوسرا عقیدہ یہاں یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ آپ کی طرف متوجہ ہوئے، اور صرف آپ کی خاطر نماز کو مختصر بھی کیے، جلدی جلدی نماز پڑھ کر حاضر ہو گئے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال لانے سے نماز نہیں ٹوٹتی، بلکہ نماز پائے تکمیل کو پہنچتی ہے آپ کے خیال کے بغیر۔ اسی لیے محدثین نے فرمایا کہ السلام علیکہ ایھا النبی کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال لانا ضروری ہے۔ یہ تو یہ جو گمراہ جماعتیں جو کہتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آنے سے نعوذ باللہ من ذالک نماز باطل ہو جاتی ہے، درست نہیں ہے، یہ بالکل غلط عقیدہ ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے، یہ گمراہی پر مبنی عقیدہ ہے۔ جبکہ صحابہ اکرام کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خیال بھی کرتے تھے، توجہ بھی کرتے تھے نماز کی حالت میں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال باکمال سے پہلے جب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امامت کرنے کا حکم ہوا، ایک مرتبہ آپ نماز پڑھا رہے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر مبارک کا پردہ ہٹا کر صحابہ کرام کی طرف دیکھا، تو صحابہ کرام بھی اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹ گئے، متوجہ ہو گئے۔ آپ کے دیدار پر نور سے مشرف ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اپنی نماز مکمل کرنے کا حکم دیا۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہارا رخ قبلے کی طرف سے پھر گیا ہے، تم میری طرف متوجہ ہو گئے نماز میں، لہذا پھر شروع سے نماز پڑھو، دوبارہ نماز پڑھو۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا کہ نماز کو جاری رکھو، مکمل کر لو۔ تو بہرحال اس سے سورہ فاتحہ کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے کہ سورہ فاتحہ جو قرآن مجید کا خلاصہ ہے اور قرآن مجید کا ٹائٹل ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا ذکر ہے، اس کی رحمانیت کا ذکر ہے، اور بدلے کے دن کی مالک ہونے کا ذکر ہے۔ بہرحال سورہ فاتحہ کے کئی نام ہیں اور اس کی کئی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، اور سبع مثانی بھی کہتے ہیں سورہ فاتحہ کو۔ 7 آیتیں ہیں۔ سبع مثانی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بار بار پڑھے جانے والی صورت ہے۔ نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، چاہے وہ فرض ہو یا نفل ہو، اور قرآن کا آغاز بھی سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے۔ تو یہ اس سے سورہ فاتحہ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ اور بعض لوگ سورہ فاتحہ کے نام سے چڑھتے ہیں، اس میں کوئی چڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی صورت ہے کہ نہ تورات میں ایسی صورت نازل ہوئی ہے، اور نہ ہی انجیل میں، اور نہ ہی زبور میں، اور نہ ہی خود قرآن مجید میں اس کے جیسی کوئی صورت ہے۔ حدیث نمبر 2995، باب ما جاء فی سورۃ البقرۃ و آیۃ الکرسی۔ حدثنا قتیبۃ حدثنا عبد العزیز بن محمد بن سہیل بن ابی صالح عن ابیہ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تجعلوا بیوتکم مقابر وان البیت الذی تقرأ البقرۃ فیہ لا یدخلہ الشیطان، ھذا حدیث حسن صحیح۔ سورہ بقرہ اور آیت الکرسی کی فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ،
یعنی گھروں میں بھی عبادت کیا کرو، نفل نماز ہے، سنتیں ہیں، گھر میں پڑھا کرو، تلاوت بھی جاری رکھو تاکہ قبرستان کی شکل نہ ہو جائے، گھر کی قبرستان کی طرح نہ بن جائے۔ اور جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے وہ گھر شیطان کے داخلے سے محفوظ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ تو گھروں کو قبرستان بنانے سے منع کیا گیا، اسی لیے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ فرض نماز مسجد میں ادا کرنا چاہیے اور سنتوں کا اہتمام گھر میں کرنا چاہیے۔ جیسے فجر کی سنت ہے، سنت پڑھے گھر میں اور نماز کے لیے چلے گئے۔ البتہ اب موجودہ زمانے میں چونکہ لوگوں کے لیے رکاوٹیں اتنی ہیں کہ مسجد اگر گئے تو ہی اس کی نماز ہو سکتی ہے، مسجد سے نکل کر سنت گھر میں پڑھنے کے لیے نکلے گا، اگر ایسی صورت میں کسی سے ملاقات ہو جاتی ہے راستے میں اور پھر گھر پہنچ کر سنت پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے، وقت نکل جا سکتا ہے یا سستی کاہلی ہو سکتی ہے، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ فرض کے ساتھ ہی فوراً سنتیں ادا کر لے۔ مفتی صاحب ایک سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں، اس میں میری اصلاح فرمائیے کہ جیسا کہ ابھی آپ ایک جو حدیث شریف تلاوت فرمائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا، اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ جی تو اب یہ جو ٹی وی کے جو سیریلز آج کل ہماری خاص طور پر گھروں کی جو عورتیں دیکھتی ہیں آج معاشرے میں، سوسائٹی میں، جی سماج میں، عموماً اکثر مسلمانوں کے گھروں میں جو ہے گھروں کی عورتیں ٹی وی سیریلز وغیرہ دیکھا کرتی ہیں، تو یہ جو ٹی وی سیریلز ہے یہ بھی ایک شیطان کی شکل ہے نا جی مفتی صاحب؟ جی تو اب سورہ بقرہ پڑھنے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ٹی وی نہیں کھلنا چاہیے تھا، یعنی حدیث کا جو ظاہری جو مفہوم ہے یعنی اس کا وہ حدیث کا جو مفہوم ہے، جو مطلب ہے وہ ظاہر پر ہے یا پھر باطن پر ہے؟ کیونکہ ہم سورہ بقرہ پڑھنے کے بعد بھی جو ہے گھر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹی وی چل رہی ہے۔ ٹی وی خود بخود تو نہیں چلتی نا، کھولنے والے کے اوپر ہے یہ۔ شیطان کا مطلب یہ آپ جو ٹی وی سمجھ رہے ہیں، اب ہر چیز کے نقصانات بھی ہیں، فوائد بھی ہے، جیسا استعمال کرنا چاہیں گے۔ اب کوئی ٹی وی استعمال کر رہا ہے لیکن دینی معلومات کے لیے بیان سن رہا ہے، واعظ و نصیحت سن رہا ہے، قرآن کی تلاوت سن رہا ہے، تجوید سکھائی جا رہی ہے، یہ ایک اچھی چیز ہے۔ لیکن اب استعمال غلط کریں گے تو اس میں قصور کس کا ہے؟ اس میں یہ ایسے ہی ہے جیسے انٹرنیٹ ہے، اس کے بھی فوائد بھی ہیں، نقصانات بھی ہے۔ جو اچھے کے لیے استعمال کر رہا اس کا فائدہ ہوگا، جو غلط چیزوں کے لیے استعمال کرے گا تو نقصان ہوگا۔ شیطان داخل نہیں ہوتا، یہ ایک پکی بات ہے، عقیدے کی بات ہے یہ۔ اب یہ ٹی ویاں جو لا کر رکھ لی ہیں یہ تو غلط ہے۔ اب نماز کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ کتنے ایسے نوجوان ہیں جو نماز پڑھتے ہیں برابر فلمیں دیکھتے ہیں؟ کیا آیت کا مطلب غلط ہے کیا قرآن کا؟ اس کا مطلب ایک یہ ہے کہ جب تک بندہ نماز میں ہوتا ہے کوئی بری حرکت نہیں کرتا، ایک مفہوم یہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا مفہوم اس کا یہ بیان کیے کہ اگر کوئی نماز پڑھنے کے باوجود گناہوں سے باز نہیں آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی وہ نماز قبول ہی نہیں ہے۔ اگر وہ صدقے دل سے، اخلاص کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا تو خود بخود برائیوں سے رک جاتا تھا۔ برائیوں سے نہ رکنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے اندر خشوع خضوع کا اہتمام نہیں ہے، اور جس طریقے سے نماز ادا کرنا چاہیے وہ کیفیت اس کے اندر نہیں پائی جا رہی ہے۔ اسی لیے نماز پڑھنے کے باوجود وہ سود کھا رہا ہے، شراب پی رہا ہے، مختلف برائیوں میں ملوث ہے۔ قرآن کی آیت اپنی جگہ درست ہے، نماز پڑھنے کے بعد اس کی کیفیت بدلنا لازم ہے۔ ایک شخص حج کیا، آنے کے بعد پھر وہی کیفیت ہے، پہلے جیسا تھا آنے کے بعد بھی ویسی تھے، تو فائدہ کیا ہے؟ تو حج مبرور کی نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ آدمی کی زندگی میں انقلاب، حج مبرور کا مطلب مقبول حج، حج قبول ہونے کی نشانی اور علامت یہ بتائی گئی ہے کہ حج کو جانے سے پہلے جو زندگی تھی اس زندگی میں انقلاب آنا اور اس کی کیفیت بدل جانا۔ نمازوں کا پابند نہیں تھا، جا کے آنے کے بعد نمازوں کا پابند ہو گیا، اہتمام کر رہا ہے، داڑھی چھوڑ رہا ہے، مختلف نیکی کے کام اختیار کرنا ہے۔ حج بھی کر رہے ہیں، در سود بھی کھا رہے ہیں، شراب بھی پی رہے ہیں، تو فائدہ کیا ہے؟ وہ ویسی عبادت کام آنے والی نہیں ہے، اس کو عبادت کا اثر ہونا ہے۔ بلا تسبیح بلا تمثیل شیطان تو نہیں آئے گا، لیکن تم اپنے خود سے اگر شیطان کو لانا چاہ رہے ہیں تو وہ تمہاری مرضی ہے۔ جی حدیث نمبر 2996 حدثنا محمد بن غیلان حدثنا حسین الجعفی عن زائدة عن حکیم بن جبیر عن نبی صالح عن نبی هريرة قال
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکل شیء صنام و ان صنام القرآن سورۃ البقرہ وفیہا آیۃ ہی سیدۃ آی القرآن ہی آیۃ الکرسی ھذا حدیث غریب لا نعرفہ الا من حدیث حکیم بن جبیر وقد تکلم فیہ شعبۃ وضعفہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر چیز کی ایک بلندی ہے اور بے شک قرآن کی بلندی سورہ بقرہ ہے، اور اس میں ایک آیت ہے جو قرآن کی تمام آیات کی سردار ہے۔ اس حدیث کو ہم صرف حکیم بن جبیر کی روایت سے پہچانتے ہیں، شعبہ نے اس کے بارے میں کلام کیا اور اسے ضعیف قرار دیا۔ سورہ بقرہ کی فضیلت اور آیت الکرسی کی فضیلت کا عنوان تھا، اب اس حدیث میں آیت الکرسی کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو تمام قرآنی آیات کی سردار ہے، اسی لیے بعض مفسرین اس کو اسم اعظم بھی قرار دیتے ہیں آیت الکرسی کو، جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے اور اس کے علم کا ذکر ہے، مختلف چیزوں کا ذکر ہے، اس کی قدرت کا ذکر ہے اور اس کے صفات کا ذکر ہونے کی وجہ سے اس کو تمام آیتوں کی سردار قرار دیا گیا۔ بہرحال آیت الکرسی بھی حفاظت کے لیے، جنات اور شیاطین سے حفاظت کے لیے اور تمام آفات و بلیات سے حفاظت کے لیے بہت بہترین آیت ہے، جس کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ بندہ آفات و بلیات سے محفوظ رہے اور شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رہے اور ناگہانی مصیبت آنے سے بھی محفوظ رہے۔ حدیث نمبر 2997 حدثنا یحیی بن المغیرۃ ابو سلمۃ المخزومی المدینی حدثنا ابن ابی فدیک عن ابی عبد الرحمن الملیکی عن درارۃ بن مصعب بن ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ حامیم المؤمن الیہ المصیر وآیت الکرسی حین یصبح حفظ بہما حتی یمسی ومن قرأہما حین یمسی حفظ بہما حتی یصبح ھذا حدیث غریب وقد تکلم بعض اہل العلم فی عبد الرحمن بن ابی بکر بن ابی ملیکۃ الملیکی من قبل حفظہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص حامیم المؤمن الیہ المصیر تک، سورہ زمر سورہ مؤمن ہے، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر، سورہ مومن کی آیتیں الیہ المصیر تک، اور آیت الکرسی صبح کے وقت پڑھے تو وہ ان دونوں کی وجہ سے شام تک حفاظت میں رہے گا، اور اگر رات کو پڑھے تو صبح تک محفوظ رہے گا۔ تو بہرحال اس حدیث شریف میں بھی آیت الکرسی کی فضیلت اور اہمیت بیان کی جا رہی ہے کہ جو شخص آیت الکرسی کا اہتمام کرتا ہے، صبح و شام پڑھتا ہے اور اس کے ساتھ سورہ مؤمن کی ابتدائی آیتیں الیہ المصیر تک پڑھتا ہے تو اس شخص کی حفاظت کی جاتی ہے آفات و بلیات سے اور شیطانی وسوسوں سے اور شیطان کے اس پر حاوی ہونے سے۔ بہرحال دین و دنیا میں اس کی حفاظت کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، رات میں پڑھتا ہے تو صبح تک حفاظت کی جاتی ہے اور صبح پڑھتا ہے تو رات تک اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ حدیث نمبر 2998 حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابو احمد حدثنا سفیان عن ابن ابی لیلہ عن اخیہ عن عبد الرحمن ابن ابی لیلہ عن ابی ایوب الانصاری انہ کانت لہ صحوۃ فیہا تمر فکانت تجیء الغول فتأخذ منہ فشکا ذلک الی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال اذهب فاذا رأيتها فقل بسم الله اجیبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فاخذها فحلفت ان لا تعود فارسلها فجاء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما فعل اسیرک قال حلفت ان لا تعود قال كذبت وهي معاودة للكذب قال فاخذها فحلفت مرة اخرى ان لا تعود فارسلها فجاء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما فعل اسیرک قال حلفت ان لا تعود فقال كذبت وهي معاودة للكذب فاخذها فقال ما انا بتارکی حتی اذهب بک الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت انی ذاکرۃ لک شیئا آیت الکرسی اقرأها فی بیتک فلا یقربک شیطان ولا غیرہ فجاء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما فعل اسیرک قال فاخبرہ بما قال صدقت وهي کذوب هذا حدیث حسن غریب۔ حدیث نمبر 2998 حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کی ایک چھوٹی سی دیوڑی تھی، محل تھا ان کا ایک چھوٹا سا، جس میں کھجوریں رکھی ہوئی تھی، جن بھوت آ کر اس میں سے چرا لیتے تھے،
انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور جب اسے دیکھو تو کہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دو۔ راوی کہتے ہیں وہ جنی آئی، غول جنات کا غول آیا تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے انہیں پکڑ لیا۔ اس نے قسم کھائی کہ وہ دوبارہ نہیں آئے گی۔ وہ جن تھی، ایک عورت تھی وہ جن، وہ قسم کھائی کہ اب وہ دوبارہ نہیں آئے گی۔ انہوں نے اسے چھوڑ دیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے قیدی کا کیا بنا، تمہارے اسیر نے کیا کیا جن نے؟ انہوں نے عرض کیا اس نے قسم کھائی ہے کہ وہ دوبارہ نہیں آئے گی۔ آپ نے فرمایا کہ وہ جھوٹی ہے، اس نے جھوٹ کہا اور اسے جھوٹ کی عادت ہے، پھر دوبارہ آئے گی دیکھو۔ راوی کہتے ہیں پھر وہ دوبارہ آئی تو انہوں نے اسے پکڑ لیا تو وہ قسم کھائی کہ وہ دوبارہ نہیں آئے گی، اور اس کے دوبارہ قسم کھانے پر آپ نے اسے چھوڑ دیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے پوچھا تمہارے قیدی کا کیا ہوا جس کو میں حاضر کرنے کے لیے کہا تھا، کیا کیے تم اس کا؟ تو عرض کیا کہ اس نے قسم کھائی کہ وہ نہیں آئے گی۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ جھوٹی ہے، جھوٹ بولی وہ جنی، کیونکہ وہ جھوٹ کی عادی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے پھر اسے پکڑا اور فرمایا اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤں۔ تو اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک چیز بتاتی ہوں، یعنی آیت الکرسی۔ آیت الکرسی گھر میں پڑھا کرو، شیطان وغیرہ تمہارے پاس نہیں آئیں گے، قریب بھی نہیں پھٹکیں گے۔ پھر وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے تو آپ نے پوچھا کہ تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ انہوں نے تمام قصہ بیان کر دیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جھوٹی ہے لیکن سچ بات بولی۔ جھوٹا بھی کبھی سچ بولتا ہے ہوتے ہیں، اسی طرح یہاں پر سچ کا ہی اس جنی نے، اگرچہ کہ وہ جھوٹی ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس گھر میں آیت الکرسی کی تلاوت کی جاتی ہے، آیت الکرسی کا ورد کیا جاتا ہے، آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے، وہاں شیاطین اور جنات بھٹک نہیں سکتے، پہنچ نہیں سکتے اور کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ان تمام چیزوں میں بنیادی شرط عقیدہ مضبوط ہونا ہے، یقین ہونا ہے۔ اصل آج یقین کی کمی ہے، یقین ختم ہو چکا ہے، اسی وجہ سے لوگ پورے قرآن کی بھی تلاوت کر کے قرآن کے برکات اور اس کے ثمرات اور اس کے فوائد سے محروم ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے اندر یقین کی کمی ہے۔ یقین کامل ہونا ضروری ہے کہ بس اس آیت کے پڑھنے کے بعد ہماری حفاظت ہوگی، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دونوں کا ارشاد سچا ہے۔ جب تک یقین کامل نہ ہو اس وقت تک کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ حدیث نمبر 2999 حدثنا الحسن بن علی الخلال حدثنا ابو اسامہ حدثنا عبد الحمید بن جعفر عن سعید المقبری عن عطاء مولى ابی احمد عن ابی ہریرہ قال بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثا وهم ذو عدد فاستقرأ كل رجل منهم يعني ما معه من القرآن فأتى على رجل من أحدثهم سنا فقال ما معك يا فلان؟ فقال معي كذا وكذا وسورة البقرة. فقال معك سورة البقرة؟ قال نعم. قال اذهب فأنت أميرهم. فقال رجل من أشرافهم والله ما منعني أن أتعلم البقرة إلا خشية ألا أقوم بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلم القرآن واقرؤوه فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه وقام به كمثل جراب محشو مسكا يفوح ريحه في كل مكان ومثل من تعلمه فيرقد وهو في جوفه كمثل جراب أوكي على مسك. هذا حديث حسن وقد روي هذا الحديث عن سعيد المقبري عن عطاء مولى ابي احمد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا نحوه. حدثنا بذلك قتيبة حدثنا ليس بن سعد عن سعيد المقبري عن عطاء مولى ابي احمد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا نحوه بمعناه ولم يذكر فيه عن ابي هريرة وفي الباب عن ابي بن كعب. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے افراد پر مشتمل ایک لشکر بھیجا، بڑی تعداد میں ایک لشکر آپ نے تیار فرمایا اور بھیجنے کا ارادہ کیا تو آپ نے ان سے قرآن پڑھنے کو کہا۔ جس کو جو یاد تھا انہوں نے وہ پڑھا، ایک ایک سے آپ نے قرآن پڑھنے کے لیے فرمایا تو جن کو جو کچھ یاد تھا وہ انہوں نے پڑھ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کم سن کے پاس تشریف لائے، جو عمر کے اعتبار سے زیادہ بڑا نہیں تھا، کم عمر تھا۔ آپ تشریف لائے اور فرمایا تم کو کیا یاد ہے اے شخص، تمہارے ساتھ کیا ہے قرآن کا کچھ حصہ؟ تو اس نے عرض کیا مجھے فلاں فلاں صورتیں اور سورہ بقرہ بھی یاد ہے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں سورہ بقرہ یاد ہے؟ اس نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ تم ان کے امیر ہو۔ سورہ بقرہ یاد ہونے کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کمسن کو، نوعمر نوخیز نوجوان کو آپ نے لشکر کا امیر سردار مقرر فرمایا۔ ان کے معززین میں سے ایک نے کہنے لگا قسم بخدا میں نے سورہ بقرہ محض اس لیے نہیں سیکھی کہ اس کے ساتھ نماز میں کھڑا نہ ہو سکوں گا۔ یعنی سورہ بقرہ قرآن کی صورتوں میں سب سے طویل، سب سے بڑی صورت ہے، تقریباً 2.5 پارے کی وہ صورت ہے۔ تو اشراف قوم لشکر جو بڑا تیار کیا گیا تھا، اس میں سے ایک معزز شخص نے عرض کیا کہ سورہ بقرہ کو یاد کرنے سے صرف میرے لیے ایک چیز مانے ہوئی، وہ یہ ہے کہ میں اس ڈر سے یاد نہیں کیا سورہ بقرہ کہ میں نماز میں اتنی لمبی صورت کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکوں گا، اسی خوف سے میں اس کو یاد نہیں کیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن سیکھو اور اس کو پڑھو، کیونکہ جو شخص قرآن سیکھے اور پڑھے اس کے لیے قرآن، اس کی مثال کیسی ہے یہاں پر بھی دیکھیے، اگرچہ کہ ابواب الامثال نہیں ہے لیکن قرآن کی تلاوت کرنے والے کی مثال جیسا کہ ابواب الامثال میں گزر چکی تھی، یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن سیکھو اور اس کو پڑھو، تلاوت جاری رکھو، کیونکہ قرآن کی مثال اس شخص کے لیے جو قرآن کو سیکھے اور اس کو پڑھے اور اس پر عمل کرے، کما حقہ، اس کا حق ادا کرے، تو اس کی مثال کیسی ہے؟ مشک سے بھرے ہوئے مشکیزے کی طرح ہے جس کی خوشبو ہر جگہ پھیل رہی ہے۔ جو شخص مومن ہے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس کی مثال کیسی ہے؟ جیسے ایک مشکیزہ ہے جس میں مشک بھرا ہوا ہے، مشک، اور اس کی خوشبو ہر طرف پھیل رہی ہے۔ تو قرآن کا فیضان، قرآن کے برکات، قرآن کی برکتیں ہر طرف پھیلتی ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے کو بھی اس کا فائدہ پہنچتا ہے، سننے والے کو بھی فائدہ پہنچتا ہے، اور جس جگہ قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے وہ جگہ بھی محترم معزز ہو جاتی ہے قرآن کی تلاوت کی برکت سے۔ تو جو شخص قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن سیکھتا ہے اور اس کو پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، تو اس کی مثال کیسی ہے؟ جیسے ایک مشکیزہ ہے جس میں مشک بھری ہوئی ہے اور اس کی خوشبو جگہ جگہ پھیل رہی ہے۔ اور جو قرآن سیکھے لیکن اس کو سینے میں لے کر سوتا رہے، حافظ قرآن ہے، قرآن یاد ہے لیکن نہ تلاوت کر رہا ہے نہ عمل کر رہا ہے، تو قرآن سیکھنے کا ثواب تو اس کو ملے گا، سوتے رہنے کی وجہ سے اس کی مثال کیسی ہے؟ اس کی مثال چمڑے کے اس تھیلے کی طرح ہے جس میں مشک بند ہو، مشک ہے لیکن تھیلا بند ہے، تو ظاہر بات ہے اس کی خوشبو نہیں مہکے گی، باہر نہیں پہنچے گی۔ تو قرآن مجید اس کے سینے میں محفوظ ہے، اس کو زبانی یاد ہے، قرآن پڑھ سکتا ہے تجوید کے ساتھ، لیکن سو رہا ہے، اس کی تلاوت نہیں کر رہا ہے، تو اس کے پاس ایک جوہر ہے، اس کا اظہار نہیں ہو رہا ہے، مشک ہے، اس کی خوشبو نہیں پھیل رہی ہے۔ یہ حدیث حسن ہے، سعید مقبوری سے یہ حدیث بواسطہ عطا مولا ابی احمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرسل بھی مروی ہے۔ ہم سے حضرت قتیبہ نے بواسطہ حضرت لیث بن سعد، حضرت سعید مقبوری اور حضرت عطا رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا واسطہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرسل بیان کی۔ اس باب میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت منقول ہے۔ بہرحال اس حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن جس کو زیادہ یاد ہوتا تھا اس کو اہمیت دی جاتی تھی، فضیلت دی جاتی تھی اور ترجیح دی جاتی تھی۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی عمر کے لوگ موجود ہونے کے باوجود لشکر میں آپ نے ایک نوخیز نوجوان کو لشکر کا سردار امیر مقرر کیا، محض قرآن کی وجہ سے کہ انہیں قرآن زیادہ یاد تھا۔ اسی لیے ایک جنگ میں جب بعض صحابہ شہید ہوئے اور صحابہ کو جب دفن کرنے کا مسئلہ آیا، معاملہ آیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت ایسی پیش آئی تھی کہ ایک قبر میں 2 3 صحابہ کو دفن کرنا پڑا۔ تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جن کو قرآن زیادہ یاد ہے ان کو پہلے قبر میں رکھا جائے، پھر ان کے بعد جن کو کم یاد ہے ان سے ان کو۔ تو اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن یاد کرنے کی بڑی فضیلت ہے، اور قرآن کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں، جیسا کہ آگے فضیلت بیان کی جائے گی۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم 3 ملا کر یہ ایک حرف ہے، بلکہ الف مستقل ایک حرف ہے، لام ایک مستقل حرف ہے اور میم ایک مستقل حرف ہے۔ اگر کوئی صرف الف لام میم پڑھ لے تو اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں، اور جو صدق دل کے ساتھ پڑھتا ہے، اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے،
اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھتا ہے تو اس کو یہ تو ایک عام قاعدہ بتایا گیا ہے کہ ایک نیکی کا ثواب 10 نیکیوں کے برابر ہے، لیکن اگر کوئی اخلاص کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ پڑھتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب 700 گنا تک بھی عطا فرماتا ہے، ایک نیکی کا ثواب 700 گنا تک عطا فرماتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے اس سے زیادہ بھی عطا فرماتا ہے، اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ تو بہرحال اس سے قرآن سیکھنے کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، قرآن سیکھ کر چھوڑ دینا نہیں چاہیے، بلکہ قرآن یاد کرنے کے بعد اس کی تلاوت کو جاری رکھنا ہے تاکہ قرآن کی برکتوں سے مالا مال ہو۔ اور قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آج لوگ پریشان ہیں، جادو کا شکار ہو جاتے ہیں، مختلف مصیبتوں میں گھر جاتے ہیں، اور عاملوں کے پاس چکر لگاتے ہیں، پیسہ بھی ضائع کرتے ہیں اور اپنا ایمان بھی برباد کرتے ہیں۔ سب سے بہترین نسخہ جو بزرگان دین اور علماء کرام تجویز فرماتے ہیں کہ ہر چیز سے حفاظت کا ذریعہ قرآن ہے، قرآن کی تلاوت جاری رکھی جائے۔ اور قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کہ قرآن کی جہاں تلاوت ہوتی ہے وہاں پر باطل نہ سامنے سے آ سکتا ہے اور نہ ہی پیچھے سے۔ تو باطل کی ایک تفسیر کی گئی ہے جادو سے، کہ جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں جادو اپنا اثر نہیں کرتا۔ اسی لیے پہلے زمانے میں حال تک بھی لوگ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرتے تھے۔ بہت سارے گھروں میں فجر کی نماز کے بعد سب سے پہلے قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، اس کے بعد پھر دوسرے کام کیے جاتے تھے۔ بڑے بزرگ جو تھے ان کا روزانہ کا معمول تھا 1 پارہ، آدھا پارہ، 1 رکوع تلاوت کرنا اور اس کا ترجمہ پڑھنا۔ کم سے کم تلاوت تو کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے چاہے سمجھ کر پڑھے یا بے سمجھے پڑھے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ ثواب اور اجر عطا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، چاہے بندہ قرآن سمجھ کر پڑھے یا بے سمجھے پڑھے، اللہ کا تقرب بھی حاصل ہوتا ہے قرآن کی تلاوت سے۔ اس میں شرط نہیں ہے کہ قرآن فہمی ہو، قرآن سمجھ کر پڑھے، صرف حروف کی بھی ادائیگی اگر درست ہو تو وہ اللہ کے پاس مقبول ہے۔ تو اسی لیے تمام پریشانیوں اور مصیبتوں کا حل قرآن مجید میں موجود ہے۔ قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جب سے قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام مسلمانوں سے چھوٹ چکا ہے، اس کی جگہ ٹی وی آ گئی ہے اور دوسرے مشاغل بڑھ گئے ہیں، اسی وجہ سے آج مسلمان پریشان ہیں۔ جادو سے بچنا ہے، جادو ٹونے سے بچنا ہے، مصیبتوں سے بچنا ہے، گھر میں روزی میں برکت ہونا ہے، کشادگی آنا ہے۔ ان تمام چیزوں کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام گھر کے ہر فرد پر ضروری ہے، تاکہ دنیا میں بھی قرآن کی برکتوں سے فیض یاب ہوں اور آخرت میں بھی قرآن مجید تلاوت کرنے والوں کی سفارش کرے گا، تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سفارش بھی قبول کرے گا۔ حدیث نمبر 3000 باب ما جاء فی آخر سورۃ البقرہ۔ حدثنا احمد بن منیع حدثنا جریر بن عبد الحمید عن منصور بن المعتمر عن ابراہیم بن یزید عن عبد الرحمن بن یزید عن ابن مسعود الانصاری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ الآیتین من آخر سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتاہ۔ ھذا حدیث حسن صحیح۔ سورہ بقرہ کی مستقل فضیلت بیان کی گئی کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ پھر آیت الکرسی کی بھی فضیلت بیان کی گئی کہ وہ تمام آیتوں کی سردار ہے قرآن مجید کی، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے صفات کا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، وحدانیت کا اور اس کے علم اور قدرت کا ذکر ہے۔ پھر اب سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں آمن الرسول سے لے کر سورہ کے ختم تک جو 2 آیتیں ہیں، ان 2 آیتوں کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے رات کے وقت سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں تلاوت کی، وہ 2 آیتیں اس کی حفاظت کرتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص رات میں سوتے وقت سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، پڑھتا ہے اور اپنے اوپر دم کرتا ہے، تو وہ 2 آیتیں اس شخص کی حفاظت کرتی ہیں اور اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ حدیث نمبر 3100 حدثنا بندار حدثنا عبد الرحمن بن مہدی حدثنا حماد بن سلمۃ عن اشعث بن عبد الرحمن الجرمی عن ابی قلابۃ عن ابی الاشعث الجرمی عن النعمان بن بشیر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ کتب کتابا قبل ان یخلق السماوات والارض بألف عام انزل منه آیتین ختم بهما سورۃ البقرۃ ولا یقرأان فی دار
ثلاث لیال فیقربها شیطان ھذا حدیث حسن غریب۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے کتاب لکھی، جس میں دو آیتیں اتاری، وہ 2 آیتیں یہی ہے جن پر سورہ بقرہ کو ختم کیا گیا۔ یعنی سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیتیں اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ہی ایک کتاب میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دی تھی۔ اسی کتاب میں سے ان 2 آیتوں کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، جس پر سورہ بقرہ کا اختتام ہوتا ہے، اور جس گھر میں بھی وہ 2 آیتیں پڑھی جاتی ہیں شیطان وہاں قریب بھی نہیں پھٹک سکتا۔ جس گھر میں سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیتیں پڑھی جاتی ہیں، ان دونوں کی تلاوت کی جاتی ہے، تو وہ گھر شیطان کے داخلے سے محفوظ ہو جاتا ہے، شیطان وہاں داخل نہیں ہو سکتا، پہنچ نہیں سکتا، اور لوگوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بہرحال ان دونوں آیتوں کی بھی بڑی فضیلت ہے، تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے، خاص طور پر رات میں سونے سے پہلے، اور گھر میں بھی عمومی طور پر تلاوت کا اہتمام ہونا چاہیے۔ حدیث نمبر 3002، باب ما جاء فی سورۃ آل عمران۔ حدثنا محمد بن اسماعیل حدثنا ہشام بن اسماعیل ابو عبد الملک العطار حدثنا محمد بن شعیب حدثنا ابراہیم بن سلیمان عن الولید بن عبد الرحمن انه حدثهم عن جبیر بن نفیر عن النواس بن سمعان عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یأتی القرآن واہلہ الذین یعملون به فی الدنیا تقدمه سورۃ البقرۃ وآل عمران قال نواس وضرب لهما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثة امثال ما نسیتهن بعد قال تأتیان کأنہما غیابتان وبینہما شرق او کأنہما غمامتان سوداوان او کأنہما ظلة من طیر صواف تجادلان عن صاحبہما وفی الباب عن بریدۃ وابی امامۃ ھذا حدیث حسن غریب ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم أنه يجيء ثواب قراءته كذا فسر بعض أهل العلم هذا الحديث وما يشبه هذا من الأحاديث أنه يجيء ثواب قراءة القرآن وفي حديث النواس بن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ما فسروا إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم وأهله الذين يعملون به في الدنيا ففي هذا دلالة أنه يجيء ثواب العمل وأخبرني محمد بن إسماعيل حدثنا الحميدي قال سفیان بن عیینۃ فی تفسیر حدیث عبد اللہ بن مسعود ما خلق اللہ من سماء ولا ارض اعظم من آیۃ الکرسی قال سفیان لأن آیۃ الکرسی هو کلام اللہ وکلام اللہ اعظم من خلق اللہ من السماء والارض۔ سورہ آل عمران کی فضیلت۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن اور اس پر دنیا میں عمل کرنے والے قیامت کے دن اس طرح آئیں گے کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ان کے آگے آگے ہوں گے۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کی 3 مثالیں بیان فرمائیں جنہیں میں اب تک نہیں بھولا۔ آپ نے فرمایا گویا کہ وہ 2 صاحبان ہیں جن کے درمیان روشنی ہے، یا 2 سیاہ بادل ہیں، یا پرندوں کا جھنڈ ہے جو صفے میں باندھا ہوا ہے، اور یہ اپنے پڑھنے والے کی طرف سے بحث تکرار کریں گی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کریں گی، شفاعت کریں گی، اور ان کے حق میں گزارش کریں گی۔ اس باب میں حضرت ابو بریدہ اور ابو امامہ رضی اللہ عنہما سے بھی روایات مذکور ہیں۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ علماء کے نزدیک اس حدیث کا کیا مطلب ہے، مفہوم ہے؟ علماء کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی صورتیں نہیں آئیں گی بلکہ ان کا ثواب آئے گا، ان کی قرأت کا ثواب متشکل ہو کر آئے گا، ایک شکل اختیار کر کے آئے گا۔ علماء نے اس قسم کی احادیث کی اسی طرح تفسیر کی ہے۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ کی روایت بھی اسی نقطۂ نظر کی توثیق کرتی ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ جو قرآن پر دنیا میں عمل کرتے تھے، تو اس سے معلوم ہوا کہ عمل کا ثواب آئے گا، نہ کہ عمل آئے گا۔ عمل کا ثواب آئے گا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، شفاعت کرے گا، اور جو ان کی تلاوت کا اہتمام کرنے والے تھے، تلاوت سے مراد صرف تلاوت نہیں ہے بلکہ اس کا حق ادا کرنا ہے تلاوت میں بھی، اور پھر اس پر
عمل کرنا مراد ہے، جو دنیا میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور قرآن میں بتائے گئے احکام پر عمل کرتے تھے۔ جیسے معلوم ہوا کہ عمل نہیں آئے گا، صورتیں نہیں آئیں گی، بلکہ صورتوں کا ثواب آئے گا اور اللہ سے سفارش کرے گا۔ امام بخاری نے بواسطہ حمیدی حضرت سفیان ثوری کا قول بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ حدیث میں جو کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان میں آیت الکرسی سے بڑی کوئی چیز نہیں بنائی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آیت الکرسی اللہ کا کلام ہے، اور کلام الہی زمین و آسمان کی ہر مخلوق سے زیادہ عظمت والا ہے، کیونکہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور کلام اللہ کی صفت ہے۔ جس طرح اللہ کی ذات بے مثل و بے مثال ہے، ایسے ہی اس کی صفت بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ قرآن مجید اس کی صفت ہے، اس کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، لہٰذا اس کا بھی کوئی مثل اور مثال نہیں ہو سکتا، چاہے آسمان ہو یا زمین۔ آسمان اور زمین سے بھی زیادہ عظمت والی چیز آیت الکرسی ہے، قرآن مجید ہے، جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، چونکہ اللہ کا کلام ہے اور کلام اللہ کی صفت ہے۔ جس طرح اس کی ذات عظمت والی ہے، اسی طرح اس کے صفات بھی عظمت والے ہیں، اور اس کی ذات کا جس طرح کوئی مثل نہیں ہے، کوئی مثال نہیں ہے، ایسے ہی اس کی صفت کی بھی کوئی مثل نہیں ہو سکتی۔ حدیث نمبر 3003 باب ما جاء فی سورۃ الکہف۔ حدثنا محمد بن غیلان حدثنا ابو داؤد انبانا شعبۃ عن ابی اسحاق قال سمعت البراء یقول بینما رجل یقرأ سورۃ الکہف اذ رأى دابته ترکض فنظر فاذا مثل الغمامۃ والسحابۃ فاتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکر ذلك له فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلك السکینۃ نزلت مع القرآن او نزلت علی القرآن هذا حدیث حسن صحیح وفی الباب عن اسید بن حضیر۔ سورہ کہف کی فضیلت۔ حضرت برا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آدمی سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا کہ اچانک اس نے اپنے جانور کو بدکتے ہوئے دیکھا۔ نظر اٹھا کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ بادل کی طرح کوئی چیز ہے۔ اس شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ واقعہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سکینہ تھا، وہ جو چیز جو تم کو نظر آئی بادل کی شکل میں وہ سکینہ اطمینان تھا، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ساتھ یا فرمایا قرآن پر نازل کیا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ سے بھی روایت مذکور ہے۔ سورہ کہف کی یہ فضیلت بیان کی گئی ہے، اور آگے بھی اس کے بعد والی حدیث ہی میں ہے کہ دجال کے فتنے سے حفاظت کے لیے سورہ کہف کی ابتدائی آیتوں کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور ایک واقعہ جو بیان کیا گیا کہ اس میں ایک شخص سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا گھوڑا، ان کی سواری اچانک بدکنے لگی ہے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ بادل کے مثل، بادل کی طرح کوئی چیز اتر رہی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو سکینت نازل ہوتی ہے، سکون نازل ہوتا ہے، اطمینان اترتا ہے۔ جس کو تم دیکھے گھوڑا دیکھ کر بدک گیا۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ فرشتے بھی اترے تھے۔ ایک شخص قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، دوران سفر اپنے جانور کو، سواری کو باندھ کر نماز پڑھ رہے تھے۔ غالباً نماز میں قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی اور ان کا بچہ غالباً قریب میں ہی سو رہا تھا سواری کے۔ جب وہ تلاوت کر رہے تھے تو گھوڑا بدک جا رہا تھا، فرشتے اتر رہے تھے، نورانی مخلوق کو دیکھ کر گھوڑا بدک رہا تھا۔ تو وہ تلاوت کو مختصر کر دیا نماز کو کہ کہیں گھوڑا بچے کو روند نہ ڈالے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ان سے جب ذکر کیا گیا آپ سے، آپ فرمایا کہ اگر تم تلاوت جاری رکھتے اور پڑھتے رہتے صبح تک تو فرشتے اترے، جو اتر رہے تھے فرشتے، سب بچے یعنی لوگ علانیہ فرشتوں کو دیکھ لیتے تھے اگر تلاوت جاری رہتی اور ایسے ہی معاملہ چلتے رہتا تو بہرحال ایک ایک سورہ کی مستقل الگ فضیلت بیان کی جا رہی ہے۔ قرآن سرتاپا برکت ہے، ایک ایک حرف میں اس کے اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہیں۔ تو سورہ کہف کی تلاوت ہو رہی تھی تو سکینت نازل ہو رہی تھی، ایک قسم کا سکون محسوس ہو رہا تھا اس صحابی کو، جس کو وہ اپنی آنکھوں سے بھی جس کا مشاہدہ کر چکے تھے۔ اب اس کے بعد والی روایت میں سورہ کہف کی فضیلت دجال کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے بتائی جا رہی ہے۔ حدیث نمبر 3004 حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبۃ عن قتادہ عن سالم بن ابی الجعد عن معدان بن ابی طلحہ عن ابی الدرداء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال
من قرأ 3 آیات من اول الکہف عصم من فتنة الدجال قال محمد بن بشار حدثنا معاذ بن ہشام اخبرنی ابی عن قتادہ بهذا الاسناد نحوه هذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ کہف کی ابتدائی 3 آیتیں پڑھنے والا دجال کے فتنے سے محفوظ رکھا جائے گا۔ محمد بن بشار فرماتے ہیں مجھ سے معاذ بن ہشام نے بواسطہ والد حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے اس کے ہم معنی حدیث اسی سند کے ساتھ بیان کی، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اسی طرح جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کی فضیلت احادیث شریفہ میں آئی ہے کہ جمعہ کے دن خاص طور پر سورہ کہف کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے، اور دجال کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے سورہ کہف کی ابتدائی آیتیں پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ دجال کے شر سے اور اس کے فتنے سے محفوظ رہیں۔ یہ سورہ کہف کی فضیلت ہے۔ اور بعض روایتوں میں آیا ہے کہ جب سورہ کہف نازل ہوئی تو اس وقت سورہ کہف کے ساتھ 70,000 فرشتوں کا بھی نزول ہوا، اس کی اہمیت، فضیلت اور عظمت ظاہر کرنے کے لیے، بتانے کے لیے۔ حدیث نمبر 3005 باب ما جاء فی یاسین حدثنا قتیبۃ وسفیان بن وکیع قال حدثنا حمید بن عبد الرحمن الرواسی عن الحسن بن صالح عن هارون ابی محمد عن مقاتل بن حیان عن قتادہ عن انس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لکل شیء قلبا وقلب القرآن یاسین ومن قرأ یاسین کتب اللہ له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات هذا حدیث حسن غریب لا نعرف الا من حدیث حمید بن عبد الرحمن وبالبصرة لا يعرفنا من حدیث قتادة الا من هذا الوجه وهارون ابو محمد شیخ مجهول حدثنا ابو موسى محمد بن المثنى حدثنا احمد بن سعید الدارمی حدثنا قتیبۃ عن حمید بن عبد الرحمن بهذا وفي الباب عن ابي بکر الصدیق ولا يصح حدیث ابی بکر من قبل اسناده واسناده ضعیف۔ سورہ یاسین کی فضیلت۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ جس نے سورہ یاسین پڑھی ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب لکھتا ہے۔ یہ حدیث غریب ہے، ہم اسے صرف حمید بن عبد الرحمن کی روایت سے پہچانتے ہیں۔ بصرہ میں حضرت قتادہ کی حدیث اسی سند سے معروف ہے۔ ہارون ابو محمد مجہول شیخ ہیں، ہم امام ترمذی فرماتے ہیں ہم سے ابو موسیٰ محمد بن مثنیٰ نے بواسطہ احمد بن سعید دارمی اور قتیبہ حمید بن عبد الرحمن سے اسی سند کے ساتھ اسے بیان کیا۔ اس باب میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت مذکور ہے۔ بہرحال سورہ یاسین کی فضیلت بتائی جا رہی ہے، اس کی اہمیت قرآن کی صورتوں کے درمیان ایسی ہی ہے جیسے انسان کے جسمانی اعضاء میں دل کی اہمیت ہے، دل مرکزیت کا حامل ہے، مرکزی حیثیت رکھتا ہے، تو ایسے ہی سورہ یاسین قرآن کا دل ہے۔ تو بہرحال اس کی بھی بڑی فضیلت ہے کہ جو شخص صدق دل کے ساتھ سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کے برابر اجر و ثواب لکھ دیتا ہے۔ الحمدللہ آج کی جو نشست شروع ہوئی تھی ابواب فضائل القرآن حدیث نمبر 2994 سے الحمدللہ اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے حدیث نمبر 3005 تک ہم پہنچ چکے ہیں۔ آج کی نشست یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے اور سنانے سے زیادہ شرعی احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ اس کو سن رہے ہیں ان کی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ برکت عطا کرے، اور ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔